أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ترجمہ: کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں، یقین مان کہ یہ خدا تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ نہ کرے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز خدا تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور انہی کے لیے المناک عذاب ہے۔ کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں۔ یہ مہلت تو صرف اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں۔ انہی کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو چھوڑ نہ دے گا جب تک پاک اور ناپاک کو الگ نہ کرے، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے انتخاب کر لیتا ہے۔ پس تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان لاؤ اور تقویٰ کرو تمہارے لیے بڑا بھاری اجر ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے، وہ اس میں سے اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کرے، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بہتر ہے۔ عنقریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے خواب اتارے جائیں گے۔ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے۔
حد شفیق اور مہربان تھے، اس لیے کفار کی بے راہ روی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزرتی تھی۔ وہ جو کفر کی جانب بڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے روکتا ہے اور فرماتا ہے کہ حکمت خدا اسی کی مقتضی ہے، ان کا کفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ لوگ اپنی اخروی حصہ برباد کر رہے ہیں اور اپنے لیے بہت بڑے عذابوں کو تیار کر رہے ہیں۔ ان کی مخالفت سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھے گا اور اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے فرمایا میرے ہاں کا یہ بھی مقرر قاعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان کو کفر سے بدل ڈالیں وہ بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بلکہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اور ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی کافروں کا اللہ تعالیٰ کی مہلت پر اترانا بیان فرماتا ہے، جیسے اور جگہ لوگوں نے کہا کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیا ہے، تم ان سے اور اولاد کی بڑھوتری ہماری طرف سے، اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ اور فرمایا نظرنی ومن یکذب، یعنی مجھے اور نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کی نعمت اور فضل کے ساتھ یہ لوٹیں گے کہ انہیں کوئی برائی نہ پہنچے۔ اور ارشاد ہے وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، یعنی ان کے مال اور اولاد کہیں تو یہ خبر دینے والا ان کے دیکھ کر نہ پڑ جانا ہے جو اللہ تعالیٰ انہی کے باعث دنیا میں بھی عذاب کرنا چاہتا ہے اور کفر پر ہی ان کی جان جائے گی اگر تم ایمان والے۔ پھر فرماتا ہے کہ یہ طے شدہ امر ہے، امر کا مطلب معاملہ، کہ بعض احکام اور بعض امتحانات سے اللہ تعالیٰ جانچ لے گا اور ظاہر کر دے گا کہ اس کا ولی کون ہے اور اس کا دشمن انشاءاللہ مومن صابر اور منافق فاجر اور بالکل یکسو ہو جائیں گے، یعنی کہ یکسو کا مطلب الگ الگ ہو جائیں گے دونوں۔ یہ کب ہوتا ہے الگ الگ؟ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس کو آزماتا ہے اپنے شوق سے، یعنی کہ مال اور اولاد کے ذریعے، یا پھر ان کو بتا اللہ تعالیٰ جس طرح سے چاہتا ہے یہ ثابت کرا دیتا ہے کہ یہ جو مومن ہے یا منافق۔ جب شروع آپ دیکھیے ہمارے ساتھ بھی اکثر ایسا ہوتا ہے نا، جب ہم کسی کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں لگاتار تب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہے اور کیسا ہے، جن لوگوں نے اور اگر ہمیں کوئی اس کے بارے میں یہ بتائے کہ یہ اس طرح کا ہے تو ہم جو جنگی کیوں یقین نہیں کرتے، کیونکہ ابھی ہمارا اس کے ساتھ کوئی معاملہ کوئی کانٹیکٹ میں اپنی جان نہیں قربانی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں سمجھو کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں ہمارے ایمان چلے گئے، بلکہ وہ تو خوش ہو رہے ہیں، ان کی ایمان والے نہیں ہیں خوشی ہے، مشرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کئی ساری احادیث اور روایات کے ذریعے بتا چکی ہوں کہ وہ لوگ شارٹ میں بتا رہی ہوں جو جاوید کیا ہے شہید ہوتے ہیں ان کی روحیں چلیے جنتوں میں آگے تفسیر میں کیا ہے اور صاف کھل جائے گا اور صاف کھل پڑیں گے، یعنی کہ وہ کھل جائیں گے دنیا میں کہ وہ کیا ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ویسے دیکھیے اللہ تعالیٰ اگر ہمیں بتا دے کہ آپ ایسے ہو تو ہم یقین نہ کریں، لیکن ہمارا عمل یہ ظاہر کر دیتا ہے جو جنت کے درختوں کے پھل کھاتی کی جنگ کا دن ہے، یعنی قیامت کے جس میں ایمانداروں کا صبر اور کرے گا اور اس کے تو اسے بھی اس کے جسم کی طرف لوٹا دے گا، یعنی کہ پختگی توکل فرمانبرداری اطاعت نوازی کرائی اس کی بے صبری مخالفت پرندے کی شکل میں اور اس کو وہ ساری لذتیں میسر کرا دی غرض جہاد کا حکم ہجرت کا حکم یہ گویا ایک آزمائش تھی جس نے بھلے برے میں تمیز کر دی۔ اب دیکھیے صدی رحمۃ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ذرا بتلائیں کہ تو مرنے سے سچا مومن کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تیرے دونوں باپ پھر ان لوگوں میں سے ہیں کہ غیب کو تم نہیں جان سکتے، تیرے دونوں باپ ان لوگوں میں سے ہیں، لیکن یہ مرفوع بیان کرنا محض خطا ہو جائے، اس لیے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں میں سے جسے چاہے پسند کر لیتا ہے خلاف ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو موقوف فرمایا ہے، اس لیے بھی کہ اس معنی کی روح سے اس کا خلاف ثابت ہے۔ میرے خیال سے یہ والی تفسیر ابھی رہ گئی تھی، یہ نہیں غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا نہیں معلوم، مگر جس رسول کو پسند کر لے اس کے بھی آگے پیچھے نگہبان فرشتوں کو چلاتا رہتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ پر اس کے پیغمبر دوبارہ سے پڑھ لیں تاکہ آپ کے ذہن میں دوبارہ سے واضح ہو جائے، شریعت کے پابند رہو، یاد رکھو ایمان اور تقوی میں تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ یہاں پہ یہ بات بہت دھیان ہے دینا ہے ہمیں، ہمارے جو ایمان ہے اس کے ساتھ تقوی ضرور ہونا چاہیے، اور تقوی ہم اگر کہیں میرے اندر تقوی ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے یہ کب ہمارا طے ہوتا ہے،
حضرت صادق فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ شہید کو ایک کتاب دی جاتی ہے کہ فلاں دن تیرے پاس فلاں آئے گا اور فلاں دن فلاں آئے گا، پر جس طرح دنیا والے اپنے کسی غیر حاضر کے آنے کی خبر سن کر خوش ہوتے ہیں، اسی طرح یہ شہداء ان شہیدوں کی آنے کی خبر سے مسرور ہوتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب شہید جنت میں گئے اور وہاں اپنی منزلیں اور رحمتیں اور راحتیں دیکھنے لگے تو کہنے لگے کاش اس کا علم ہمارے ان بھائیوں کو بھی ہوتا جو اب تک دنیا میں ہی ہیں، تاکہ وہ جو حقیقت میں جان سے اپنی جان توڑ کر جہاد کرتے ہیں اور جنگوں میں جا گھستے ہیں جہاں زندہ سے واپس آنے کی امید نہ ہوتی ہے، تو وہ بھی ہماری ان نعمتوں میں حصے دار بنتے۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ان کے اس حال کی خبر پہنچا دی اور خدا نے ان سے کہہ دیا کہ میں نے تمہاری خبر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی ہے، اس سے وہ بہت ہی مسرور اور محفوظ ہوئے۔ بخاری اور مسلم میں بیر معونہ والوں کا قصہ بیان ہو چکا ہے، جو 70 اشخاص انصاری صحابی تھے اور ایک ہی دن صبح کے وقت سب کو بے دردی سے کفار نے تہی تیغ کہتے ہیں تلوار سے قتل کیا، جن قاتلوں کے حق میں ایک ماہ تک نماز کے قنوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی اور جن پر لعنت بھیجی تھی، جن کے بارے میں قرآن کی یہ آیت اتری کہ ہماری قوم کو ہماری خبر پہنچاؤ کہ ہم اپنی رب کی رحمت سے راضی ہیں اور وہ ہم سے راضی ہو گئے، اور وہ خدا تعالیٰ کی نعمت اور فضل کو دیکھ کر مسرور ہیں۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ آیت یستبشرون تمام ایمانداروں کے حق میں ہے، خواہ شہید ہوں یا خواہ غیر شہید۔ بس بہت کم ایسے مواقع ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی فضیلت اور ان کے ثوابوں کا ذکر کرے گا، اس کے بعد مومنوں کے ثوابوں کا ذکر ہے کہ بخیل شخص اپنے مال کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھے، بیان تاریخ سے ہو رہا ہے جنہوں نے ہمراہ الاسد والدین میں تو ہے ہی لیکن بغاوت کے باوجود دنیاوی طور پر بھی اس کا انجام اور نتیجہ یہ ہوتا ہے جہاد پر کمر کسی اس بخیلی کا مال مسلمانوں کو قیامت کے دن پہنچایا جائے گا، لیکن مال میں کیا ہے بخیلی ہے کنجوسی ہے، تو یہ ہے مراد۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں اچھا تھا جسے اللہ تعالیٰ مار چکے تھے، زخمی ہو گئے تھے، ان کے بہادر شہید ہو چکے تھے، اگر ہم اور جم کر لڑتے تو فیصلہ ہو ہی جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ ارادہ معلوم کر کے مسلمانوں کو تیار کرنے لگے کہ میرے ساتھ چلو، ہم ان مشرکین سے پیچھے جائیں تاکہ ان پر ذوق طاری ہو، اور یہ جان ایک اور حدیث مسلمان ابھی کہ یہ بھاگتا پھرے گا اور وہ سانپ اس کے پیچھے دوڑے گا، جو لوگ تھے اللہم اعذنا اللہ پھر اسے پکڑ کر توق کی طرح لپٹ جائے گا، جو لوگ موجود تھے صرف انہی کو ساتھ چلنے کا حکم ملا۔ ابو العالیٰ میں ہے کہ جو شخص اپنے پیچھے خزانہ چھوڑ کر مرے وہ خزانہ ایک کوڑی ساتھ کی صورت میں جس کی دونوں آنکھوں پر دو نقطے ہوں گے اس کے پیچھے دوڑے گا اور یہ بھاگے گا، کہے گا تو کون ہے، کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں جس سے تو اپنے پیچھے چھوڑ کر مرا تھا، یہاں تک کہ وہ اسے پکڑ لے گا اور اس کا ہاتھ چبا کر جائے گا۔ حضرت اکرمہ کا بیان ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ جب شخص اپنے آقا کے پاس جا کر لوٹے اپنی حاجت طلب کرے اور وہ باوجود بچت ہونے کے نہ یہاں پر جنگ ہوئی تھی، تو آپ لوگ انشاءاللہ بہت شوق سے سن رہے ہوں گے، یہ کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے یہ جو شخص ہمارے سامنے آقا کے پاس جا کر اس اپنی حاجت طلب کرے نا بڑے سبق باوجود بچت ہونے کے غور کریں گے کہ ان مقامات پر کتنے سخت مقامات تھے، کتنے سخت امتحانات تھے ان لوگوں کے، کا مطلب یہاں جیسے جب نہیں اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوئے اپنے رسول۔ آپ لوگ یہ سب جانتی ہیں کہ ان میں سے کچھ صحابی ایسے تھے جن کو ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اشرا مبشرہ کی خوشخبری یعنی کہ وہ 10 صحابی تھے جن کو زندگی میں ہی جنتی ہونے کی خوشخبری ملی تھی، تو باقی کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ بھی بڑی جان کی قربانیاں دینے والے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو رشتہ دار محتاج اپنے مالدار رشتہ دار سے سوال کرے اور یہ نہ دے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہت سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے ہاتھوں پر بیعت فرماتے ہیں اہل کتاب جو اپنی کتابی باتوں کے پہچاننے میں بخل کرتے تھے، ان کی سزا کا بیان اس آیت میں ہو رہا ہے۔ لیکن صحیح بات کیا ہے کوئی قول آیت کے عموم میں داخل ہے بلکہ بطور اولا داخل جو ہیں واللہ کوالٹیز ہیں جن کو ہم اپنے کردار میں اگر لانے کی کوشش کریں تو ہم